بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جنرل فیض حمید ابھی بھی نہیں بچے، پھر تحقیقات ہو رہی ہیں، کیا کوئی انہیں پوچھ سکے گا؟ ویسے تو احسن اقبال کا بیان بھی اس قسم کا ہے جس میں وہ ابھی بھی پھنستے ہیں، کلیئر ہونے کے بعد بھی جنرل فیض حمید پھنس سکتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا تانا بانا بنا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید یوں کر کے قابو میں آ جائیں گے؟ جنرل فیض حمید کی بات کریں تو ایک اور جنرل بلال، ایمن بلال، جن کا استعفیٰ آیا ہے، وہ بھی ایک معمہ ہے کہانی۔ استعفیٰ کیوں آیا، کیا ہو رہا ہے اور مزید کیا کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے تو میں آپ کو بات کروں گا ہی، لیکن جب مزید ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کو سب پہلے ہی پتہ ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کے خلاف ان کے وہ جو شیشے کی دیواریں اور یہ سب کچھ ہوا ہے وہ کیوں بن گئی ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے سندھ ہائی کورٹ اب سامنے آ گئی ہے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو اجازت نہیں مل رہی، اب ان کے اپنے ڈاکٹرز جو ہیں جا کے ان کی معائنہ کریں گے، لیکن عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ حسان نیازی اور عباد فاروق وہ جو حراست میں ہیں وہاں سے کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ تو لیکن ان سب باتوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پارلیمنٹ کا پہلا مشترکہ اجلاس شروع ہوا اور اس میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیا ہے۔ یہ ایک روایت ہے، ایک روایتی سا خطاب ہے، لیکن مزیدار بات یہ تھی کہ آصف زرداری صاحب نے باقی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ حکومتوں کو مبارکباد، قومی اسمبلی، صوبائی حکومتیں، قومی حکومتیں اور اپنا الیکشن، شکریہ، ساری چیزوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وقت بہت کم ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور یہ انتشار اور یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی۔ وقت کیوں کم ہے؟ کس کے پاس کم ہے؟ کس چیز سے کم ہے؟ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی واقعی۔ دیکھیں، ایک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی ہے کہ حکومتیں بن گئی ہے، پارلیمنٹ بن گئی ہے، قومی حکومت بن گئی، مرکزی حکومت بن گئی ہے، صوبائی حکومتیں بن گئی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن شور ایک خاص جگہ سے ابھی بھی باقی ہے، اور وہ ایسی وہ ہوتی ہیں افواہیں کہ اب یوں ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، وہ امریکی پہنچ جائیں گے عمران خان صاحب کو جیل میں ملنے کے لیے، اور ٹرمپ آئے گا جیت کے۔ ویسے تو تھوڑا سا انہوں نے ٹائم لے لیا نا نومبر تک کہ ٹرمپ جیتے گا تو پھر باہر آئے گا، ادروائز تو پی ٹی آئی کے حامیوں نے مارچ کا ٹائم دیا ہوا تھا کہ مارچ میں کنفرم عمران خان صاحب گھر پہنچ جائیں گے، جیل سے نکلیں گے گھر پہنچ جائیں گے۔ ویسے تو جیل سے نکل کر بھی جیل ہی ہوتی ہے، جیسے بشرا بی بی ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب کو بہت فکر ہے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ پہلے 6 سال کبھی بیمار نہیں ہوئیں اور اب ان کی طبیعت خراب ہے، وہ ظاہری معائنے سے نہیں ہوگا، ان کی اینڈوسکوپی کرائیں۔ ہو سکتا ہے، مطلب میں تو چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں اس لیے میں ان کی اس بات کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال خان صاحب کا اصرار ہے کہ اینڈوسکوپی سے ہی سب کچھ پتہ چلے گا، اور ان کا جو اپنا ڈاکٹرز ہیں ان کے حوالے سے احکامات بھی آ گئے ہیں، یہ چیک اپ بھی ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب نے اپنی بھی وہ جو تھی نا ٹانگ پہ گولیاں ڈھیر ساری جو لگی تھی، جو کپڑوں میں سے بھی مل رہی تھی، ان کا بھی اسی طرح سے چیک اپ کرایا تھا، انہوں نے کسی سرکاری اسپتال سے نہیں کرایا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی، یہ روٹین ہے ان کی، وہ اسی طرح سے پھر چل رہے ہیں۔ ہاں، لیکن اس میں برسبیل تذکرہ آج یاسمین راشد صاحبہ لاہور سروسز ہسپتال پہنچی ہوئی تھی اپنے چیک اپ کے لیے۔ اچھا، میں اتفاقاً وہاں موجود تھا، تو وہ جب میں نے دیکھا سارا پروٹوکول لگتا ہوا، ڈھیروں ساری پولیس کی گاڑیاں آ کر وہاں کھڑی ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر پورا سٹاف ہاسپٹل کا جو ہے وہ لائنیں لگا کے کھڑا ہوا تھا کہ یاسمین راشد صاحبہ کا استقبال ہونا ہے، یاسمین راشد صاحبہ آ رہی ہیں۔ بہرحال وہاں ایک خاص ایک بڑا سارا پورشن بھی ان کے لیے خالی کرایا گیا فوری طور پہ۔ سروسز ہسپتال زیر تعمیر ہے، زیر تعمیر یا کہہ لیں رینوویشن چل رہی ہے، کچھ بلاکس میں کوئی کام ہو رہا ہے، تو کافی سارا پورشن اس کا بند کیا ہوا ہے، تو وہ جو وی آئی پی رومز ہے پرابلی وہ والا بلاک بھی بند ہے، اس لیے وہ پھر ایک ایمرجنسی کے ہی ایریا میں ایک خاص پورشن جو ہے وہ فوری کوئک جو ہے نا اس کو ارینجمنٹ کر کے وہاں پر ان کا چیک اپ ہوا۔ اچھا، وہی پرانی چیزیں، پروٹوکول اور یہ ساری چیزیں حکومت میں ہوں، اپوزیشن میں ہوں، بڑے چھوٹا، اور یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اچھا، یہ سب سے زیادہ شور مچانے والے جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ جسٹیفائڈ نہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جسٹیفائڈ ہے یہ کام کیا جائے، نہ نون لیگ کی طرف سے، نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب لوگ یہی کیے جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ تو کمال ہی کرتے تھے۔ بہرحال ان کو بھی خیال ہے کہ وہ
ان کے پاس ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے. ایک تو ان کا وہ کلیم بھی دوبارہ آ گیا کہ انہیں اندر سے کہیں سے خبریں مل رہی ہیں. دوسرا بار ان کی پارٹی نے سعودی عرب کے حوالے سے پھر ایک کمال کر دیا ہے. کمال کیا؟ ہمارے تعلقات خراب تو انہوں نے جتنے کرنے تھے کر لیے تھے, اب تو بحالی کی طرف ہم چل رہے ہیں. اور بڑی انویسٹمنٹ کی جب خبریں آنی شروع ہوئی ہیں تو ممکنہ طور پر یہ پی ٹی آئی کی فرسٹریشن ہے. شیر افضل مروت صاحب نے جو بیان دیا ہے سعودی عربیہ کے حوالے سے, اب ان کے کچھ لوگ اس پہ تبصرے بھی کر رہے ہیں, اس کی کلیریفیکیشن بھی آ رہی ہے, لیکن آپ یقین مانیں یہ وہی پالیسی ہے سیم جو عمران خان صاحب کی تھی. اور فرسٹریشن کیا ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے, اور وہ انویسٹمنٹ پاکستان کو معاشی استحکام کی طرف لے کے چل سکتی ہے. اور معاشی استحکام ہوگا تو سیاسی استحکام بھی ہوگا, اور سیاسی اور معاشی دونوں استحکام ہوں گے تو پھر عمران خان صاحب کی دال کیسے گلے گی؟ ان کو تو بدامنی چاہیے, بدحالی چاہیے, لڑائی جھگڑا چاہیے, اور اصل میں تو انہیں صرف اپنا اقتدار چاہیے, اور وہ اپنا اقتدار انہیں مل نہیں رہا ہے. وہ ساری کوششوں کے باوجود دوسری طرف وہ جو تھا نا کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا, اس طرح بھی چیزیں چل رہی ہیں. عید سے پہلے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو کچھ فیصلے ہو گئے مزید چل رہے ہیں, اور اسی دوران میں خبر یہ ہے جو خیر پی ٹی آئی والے خود ہی اس بات کو اچھال رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بھانجا حسان نیازی اور ان کے دوسرے عباد فاروق, یہ دونوں جو لوگ ہیں وہ اپنی تحویل سے, حراست سے غائب ہو گئے ہیں. اچھا وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ ظاہر ہے وہ جس طرح سے ان کا جو پروپیگنڈے کا طریقہ ہے نا, وہ تو یہی ہے نا کہ جی لے گئے, جی غائب کر دیا, پتہ نہیں مار دیا, کیا کر دیا, وہ سارا جو ان کا سٹائل ہے اس طرح سے بات کی جا رہی ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ حراست میں ہیں, اناؤنسڈ ہیں, ان کی بہت دفعہ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں, اور ان کے کولیگز نے یا وہاں پہ جو دوسرے قیدی ہیں ان کی اطلاع کے مطابق وہ وہاں سے غائب ہیں. تو ممکنہ طور پہ ان کو شفٹ کیا گیا ہوگا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ, کسی ایک جیل سے دوسری جیل, کسی ایک حراستی مرکز سے دوسرے حراستی مرکز. یہ بڑی نارمل سی چیزیں ہیں, لیکن انہیں جو پروپیگنڈے کی ضرورت ہوتی ہے, جو شور مچانے کا ہوتا ہے کہ نا بس پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور جو عمران خان صاحب نے وہاں بھی بات کی ہے نا جیل میں بھی کہ پاکستان میں غلامی ہے, اور وہ بہاول نگر کے واقعے کو لے کر چل رہے ہیں. غلامی مطلب بہاول نگر کے واقعے کی میں بھی مذمت کرتا ہوں, شدید مذمت کرتا ہوں. بالکل غلط ہوا, پولیس نے جو کیا تھا وہ تو غلط تھا ہی تھا, جو پولیس کے ساتھ ہوا وہ انتہائی غلط تھا. لیکن کیا عمران خان صاحب نے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں کوئی ایک ایسا سنگل سٹیپ لیا جو ان معاملات کو ٹھیک کرتا, جو اداروں کی حدود و قیود کا تعین کرتا, جو اداروں کے افراد کے اختیارات کا تعین کرتا؟ کہ ویسے تو قانون میں, آئین میں سب کا تعین ہے, لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ جو کچھ ہو رہا ہے, کیا اس کو عمران خان صاحب نے کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی؟ وہ تو ہمیں سناتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, وہ تو ہمیں سناتے تھے کہ وزیر اعظم کا فون لازمی ریکارڈ ہونا چاہیے اور وہ چیک ہوتے رہنا چاہیے کہ کیسے کیسے چیزیں ہو رہی ہیں. اور خیر وہ تو اپنے اوپر 62 63 بھی لگوانا چاہتے تھے, جو اب لگ گئی ہے تو اب چیخیں مارتے ہیں. تو یہ ان کا معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے, لیکن وہ جو احتساب کا راستہ ہے نا وہ بھی اپنا راستہ لیتا رہے گا. جنرل فیض حمید کے حوالے سے اگرچہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت مشکل ہے کہ انہیں کسی بھی وقت انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, لیکن معاملات کچھ نہ کچھ چلتے رہتے ہیں. اب فوج نے ایک انکوائری شروع کی ہے, جو میجر جنرل رینک کے ایک آفیسر وہ انکوائری کریں گے, اور جنرل فیض حمید کے خلاف وہ جو الزامات تھے نا, بھتہ خوری, اغوا برائے تاوان, زمینوں پہ قبضہ, اس قسم کی جو درخواست تھی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف سے, اس پر انکوائری ہو رہی ہے. اچھا انکوائری میں اگر چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو فیض حمید صاحب پھنس بھی سکتے ہیں. تو ان کا وہ جو بچت والا سین ہے نا کہ بچ گئے ہیں, ابھی مکمل بچت نہیں ہے, یہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں, اور اس طرح کے اور پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں بھی چلتی رہیں گی. ویسے تو فیض آباد دھرنا جو ہے اس کی رپورٹس پہلے کچھ اور آتی رہی ہیں, لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ احسن اقبال صاحب نے اس میں جو بیان دیا ہے وہ تھوڑا سا خطرناک ہے. ابھی فوری اس پہ نہیں کوئی کارروائی نہیں بھی ہوئی ہے, تو وہ ریکارڈ پر آ گیا ہے کہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا وہ پہلے ہو گیا تھا, وزیر اعظم صاحب کو بعد میں بتایا گیا تھا. تو اس میں نہ صرف فیض حمید صاحب پھنسیں گے بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ پھنس جائیں گے. اور خیر پھنسنے والوں میں اب پتہ نہیں پھنسنا کہیں یا اس کو کیا کہیں, ایک تازہ ترین جو استعفیٰ آیا ہے کور کمانڈر منگلا کا, وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. جنرل ایمن بلال کا استعفیٰ ہے, اور اس پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں, بہت سے لوگ بلاگز بھی کر رہے ہیں. ہمارے دوست بڑے سینئر صحافی سعید چودھری صاحب بھی اس حوالے سے کچھ فرما چکے ہیں. عمران شفقت صاحب بھی اکثر بات کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس لیول کے آفیسر, جنرل 3 اسٹار جنرل, کور کمانڈر, اور جو اگلے نومبر میں اس ٹاپ سلاٹ میں ہوں گے جن میں سے آرمی چیف کا
تقرر کیا جائے گا. ایسے شخص کا استعفیٰ حیرت کا باعث بنتا ہے. اچھا کوئی ایسے ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز بظاہر نہیں نظر آ رہے, لیکن اس کا مطلب کہیں کچھ ہو رہا ہے یا کہیں کچھ ہوتا ہے. اچھا اس کے پیرالل اسی طرح کے بڑے استعفوں کی اگر بات دیکھیں تو آپ سپریم کورٹ میں آ جائیں. وہ سینئر موسٹ جج جنہوں نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا, چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا, اچانک ان کا استعفیٰ آ گیا. خیر ان کی تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ان کے حوالے سے, تو یہ ہے کہ ان کے بہت سارے کچھ ایسی تحقیقات تھیں جس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی تھیں, اور جب انہیں موڈ نظر آ گیا کہ اب یہ چیزیں نہیں بچیں گی, خاص طور پہ جب ایک جج کے استعفے کے باوجود ریفرنس چونکہ آ چکا تھا تو وہ ریفرنس اپنے منطقی انجام کو پہنچا, ان کا استعفیٰ ختم کرا کے, نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, اور ان کو برخاست کیا گیا باقاعدہ. تو وہ دوسرے جج نے بھی عافیت اسی میں سمجھی کہ سیف ایگزٹ لے لیں, نکل جائیں. تو اسی طرح کے استعفے میں نے پہلے بھی جب اس پہ بات کر رہا تھا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس طرح کے کم از کم 3-4 استعفوں کی خبریں ہیں کہ وہ آنے والے ہیں. اچھا وہ کب تک آ جائیں گے؟ جو دوست یار خبریں دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بس اگلے 10 سے 15 دن, یعنی اپریل کا اینڈ اور مے بی مئی کا سٹارٹ یہاں پر ہے. اچھا اس دوران میں بڑے بڑے لوگ اپنی مدت وہ پوری کر کے جو جانے والے ہوں گے وہ تو اور بات ہوگی, لیکن بات استعفوں کی ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں میں یہ جو آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں, کمیونیکیٹ کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کہیں چیزیں کریکشن کی طرف, ٹھیک ہونے کی طرف لے جائی جا رہی ہے. تو وہ جو ایک شور و گوگا ہوتا ہے نا کہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا, ہمارے چاہنے والے بیٹھے ہیں, سارے ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمیں سپورٹ کریں گے, وہ الٹا دیں گے, وہ گرا دیں گے, وہ انقلاب لے آئیں گے, اس طرح کی باتیں نہیں ہونی ہیں. جو وہ سب لوگ جو سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے, بڑا کلیئر ہے, جو تو اسموتھلی چلنے دیں گے چیزوں کو, ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنی اپنی ٹرم پوری کریں اور آرام سے چلتے رہیں. لیکن وہ لوگ جو سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کریں گے, روکیں گے چیزوں کو, وہ سب گھروں کو جائیں گے. اور یہ کم سے کم ہوگا کہ آرام سے گھروں کو چلے جائیں. جو اس سے زیادہ کرے گا وہ اس سے زیادہ سزا اور جزا پا لے گا. تو فیصلے بڑے کلیئر ہیں, اناؤنسمنٹس بڑی کلیئر ہیں, اور اناؤنسمنٹ کے ساتھ ایک اناؤنسمنٹ وہ بھی ہوئی ہے, حلف برداری تھی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی. جماعت اسلامی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, سیاسی اور مذہبی جماعت. مذہبی ان کا ظاہر نقطہ نظر اور ان کا کام کا سٹائل, اور خاص طور پہ ان کا جو سوشل ورک ہے عوام کی خدمت کے حوالے سے, عوامی خدمت کے حوالے سے, وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے ان کے لوگ کام کرنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے, مدد کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو اگرچہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے انتخابات کا, وہ اس کو جمہوری سمجھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. بہرحال ایک بڑی پولیٹیکل جماعت ہے, نمبر اپنے اراکین کے حوالے سے, منظم ہونے کے حوالے سے, اپنے سسٹم کے حوالے سے, ریگولرلی انتخابات کرانے کے حوالے سے, یہ ساری چیزوں کے حوالے سے ان کے حافظ نعیم صاحب نئے امیر مقرر ہو چکے ہیں آج, بلکہ ان کی حلف برداری تھی لاہور میں, منصورہ میں. حافظ نعیم صاحب بڑے پرانے وابستہ ہیں, بلکہ اس سے پہلے وہ جمعیت کے, اسلامی جمعیت طلبہ جو طالب علموں کی تنظیم ہے, اس کے ناظم اعلیٰ رہے ہیں پورے پاکستان کے. ظاہر ہے اس سے پہلے بھی مختلف عہدوں پر رہے ہیں وہ. تو ایک گراس روٹ لیول سے محنت کرتا ہوا شخص پارٹی کی عمارت تک پہنچا ہے, پارٹی چیئرمین شپ جس کو کہہ لیں, صدارت کہہ لیں, وہ امیر کہتے ہیں اس کو. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بھی سیاسی کلچر ڈیولپ ہو. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پیور سیاسی ہے, اس میں اپنی ریزرویشنز ہیں ہماری, لیکن اس میں اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی نظر میں بہتر ہے. بہتر اس طرح سے کہ وہ چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک سب کو موقع ملتا ہے. اچھا دیگر جماعتوں میں بھی اس طرح ہوتا رہتا ہے کہ ہم الزام تو یہ لگاتے ہیں خاندانی سیاست, اور کسی حد تک وہ ہمیں کچھ چیزوں میں نظر بھی آتی ہے, لیکن ہم مختلف پارٹیوں میں, وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی, یہ جو دو بڑی پارٹیاں جنہیں بار بار اقتدار ملتا ہے, جن پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے, جن پر سب سے زیادہ الزام لگتا ہے, وہاں پر بھی وہ جاوید ہاشمی صاحب بھی صدر بن سکتے ہیں. اس سے پہلے آئی تھنک راجہ ظفر الحق صاحب بھی بنے تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں. پیپلز پارٹی میں یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے, راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم بنے. سندھ کی وزارت اعلیٰ مسلسل 3 ٹرم سے پھر ان کے پاس ہے, لیکن ان کے اپنے فیملی ممبرز کے علاوہ دیگر لوگ وزارت اعلیٰ بھی حاصل کرتے ہیں. تو سیاسی جماعتوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ
مزید عوامی رنگ نظر آئے، مزید جمہوری رنگ نظر آئے، وہ تبھی ہوگا جب جمہوریت مستحکم ہوگی، اور جمہوریت تبھی مستحکم ہوگی جب سیاستدان اپنا رول، اپنا کردار مثبت طریقے سے اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرے اور عوام کی خدمت کو اپنا نصب العین بنائے۔ یہ واحد حل ہے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ عوام میں ان کی جڑیں ہونی چاہیے، عوام کو ان سے اگر محبت ہوگی تبھی سیاسی نظام آگے چلے گا، ورنہ نظام تتر بتر بھی ہو جاتے ہیں، بدلتے بھی رہتے ہیں اور عوامی انتشار کا خدشہ بھی باقی رہتا ہے۔ تو گڈ لک پاکستان، گڈ لک یو اینڈ می۔ امید ہے کہ ہم سب کے لیے ایک بہتر پاکستان ہمارے سامنے ہوگا۔ شکریہ۔